اس ملک کے اندر میں تو کوئی ہوپ نہیں دیکھتا سوائے اس کے کہ یہاں پر عام لوگوں کی پارٹیز بنے، عام لوگ موبلائز ہوں، عام لوگ کہیں کہ ہمیں ان چیزوں میں نہ الجھاؤ، ہمارا مسئلہ نہیں ہے مذہب، میں مسلمان ہوں، میں ہندو ہوں، میں سکھ ہوں، میں مسیحی ہوں، جو بھی کوئی ہے، میرا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں، میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچ ہوں، میں پختون ہوں، میں کشمیری ہوں، میں ہزارہ کا ہوں، میں پہاڑی ہوں، میں مہاجر ہوں، مجھے ان مسئلوں میں مت گھساؤ، یہ تو میرا آئیڈینٹی ہے نا، آئیڈینٹی پہ پالیٹکس مت کرو، پالیٹکس کرو میری ایشوز پہ، وہ ہم سب کے سانجھے ہیں، وہ ہم سب کے سانجھے ایشوز ہیں۔ اگر کوئی پارٹی یہ نہیں کرتی، آپ کو اس میں لے کے نہیں آتی، تو ذہن میں رکھیں کہ آپ کی یہ والی انوائرمنٹ تو رہے گی ایسی، لیکن جس انوائرمنٹ پہ آپ نے مجھے بات کرنے کے لیے بلایا وہ آپ کے ہاتھ کی پہنچ سے اتنا ہی دور ہوگی جتنا دور آسمان ہے، کیونکہ یہ تو ایل گور سے حل نہیں ہوئی تو آپ سے کیا ہوگی۔ تو پاکستان ایک بہت بڑا ملک بن سکتا ہے اگر ہم پولیٹیکلی موبلائز ہوں آن آر ایشوز، اپنے ایشوز کے اوپر، اور کسی کو ایسے نہ سمجھیں کہ کوئی آدمی ایک آگے کر دے گا، کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں نے اپنی پارٹی میں اعلان کیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑ رہا، کیونکہ لوگ سمجھیں گے لو جی ایک اور آدمی آ گیا ہے، مجھے یہ بنا دو، لوگوں کو پاگل بنایا 10-12 کو، ان کو ساتھ لے کے چلے، پھر 100 ہو گئے، پھر 1000، آہستہ آہستہ کچھ سالوں کے بعد بات کیا نکلی، وزیر اعظم میں نے بننا ہے۔ اور یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا یا بن سکتی؟ آپ لوگ ہی تو اصل لوگ ہیں، ہم تو اپنی ایج گزار چکے ہیں، آپ نے تو شروع کیا ہے ابھی۔ ینگ لوگ چاہیے، یوتھ چاہیے جو خود پولیٹیکل موبلائز ہو، اپنے ایشوز پہ ہو، خود منظم ہو پولیٹیکلی، اور پھر پارٹیز کے اندر اپنا رول ادا کرے۔ جب پارٹی بن جائے گی ایک آپ کی تو آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا، اور ادارے بھی نہیں روک سکیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا جی یہ دیکھیں جی اس ملک کو تو کوئی اور چلا رہا ہے، اور بھائی وہ اس لیے چلا رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو اگر میں چھوڑ دوں گا تو جو چلائیں گے وہ بھی کون ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ جب 1951 میں ایک کتاب لکھی گئی نوٹ آف ڈسینٹ، مسعود کھدر-پوش نے لکھی۔ مسعود کھدر-پوش لینڈ ریفارمز کے اوپر کام کر رہا تھا اس زمانے میں، تو ایک انگریز تھا، ایک مسعود کھدر-پوش تھا، اور ایک جاگیردار تھا، ان تینوں کی کمیٹی بنائی گئی۔ تو کہا گیا کہ جی یہ جو سندھ کے اندر جو ریفارمز کرنے ہمیں پھر وہ پاکستان میں بھی ریپلیکیٹ کریں گے، تو لینڈ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں ہم، تو اس کے لیے آپ گزارشات دیں اپنی۔ اب ایک جاگیردار ہے، ایک انگریز، اور ایک مطلب نیا پاکستان آزاد ہوا تھا، تو انگریز تھا ایک، کیونکہ وہ بیوروکریسی کا حصہ تھا، اس کو چیزیں پتہ تھیں، انہوں نے کہا اس کو بھی رکھیں، اور ایک صرف یہ تھے جو بیوروکریٹ تھے، اور کوئی ہاری نہیں تھا اس میں، کوئی لیبر کا بندہ نہیں تھا، جس کا مسئلہ تھا وہ تھا ہی نہیں اس میں، وہ کمیٹی اس میں موجود نہیں تھا۔ لیکن بہرحال مسعود کھدر-پوش ایک بائیں بازو کا آدمی تھا، اس نے لکھا نوٹ آف ڈسینٹ، لکھا، فیصلہ کیا کیا گیا کہ جی یہ نہیں ہوں گے جی لینڈ ریفارمز، نہیں ہونے چاہیے، تو اس لیے جو جاگیردار بیٹھے ہوئے سندھ میں ویسے بیٹھے رہیں، انجوائے کریں۔ تو مسعود کھدر-پوش نے جو کتاب اس کے بعد لکھی، اس نے اکیلا بندہ تھا، اس نے نیگیٹو میں ووٹ دیا، اس میں ایک بڑی مزیدار چیز لکھی۔ 1951 4 years after, only 4 years after the birth of Pakistan, 1951 میں جو سندھ کی اسمبلی تھی اس کے اندر 90% جاگیردار تھے، 90%، اور 1953 میں جو پنجاب کی اسمبلی تھی اس کے اندر 80% جاگیردار تھے۔ اب آج بھی آپ کی اسمبلی کی کمپوزیشن بالکل یہی ہے، صرف جاگیردار کو آپ بدل دیں، سرمایہ دار، مافیاز، پیر و مرشد، سردار، ان میں بدل دیں، تھوڑی سی اس کو ایکسٹینڈ کر دیں، ہے وہی طبقہ ہے، رولنگ کلاس ہے، اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، آپ ان کے دفتر میں بھی نہیں جا سکتے۔ آپ قوم سے پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن وہ ان پڑھ ٹائپ مینٹیلٹی کے سامنے آپ کو ایسے کھڑا ہونا پڑے گا، تبھی تو آپ کو نکال دے گا وہاں سے۔ یہ کوئی پارٹیز ہیں؟ یہ کون سی پارٹیز ہیں؟ پارٹیز میں تو ایسے کر کے بات کرتے ہیں لوگ اپنے ایشوز پہ، اور جو لیڈر بننے والے ہوتے ہیں جن کے اندر انتظامی صلاحیت ہوتی ہے، دلیری ہوتی ہے، محنت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور لوگوں کو جوڑنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ لوگ تو کچھ نہیں سنتے کسی کی، وہ تو اپنی بات کرتے ہیں، اور ڈائلاگ ہوتا ہے پورا۔ کہاں ہوتا ہے؟ جا کے دیکھیں۔ ممبرشپ لینا سب سے پہلے تو آپ لیں کسی پارٹی کی ممبرشپ، آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ پارٹی اصل میں ہے کیا، پانی کا بلبلہ ہے یہ،
یہ آپ کو پاگل بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ روز. آپ کی تو اس کے اندر پارٹیسپیشن ہی نہیں ہے, آپ تو اسٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے اس میں. تو آپ کو کہہ رہے ہیں ووٹ دے دیں, تو ووٹ تو بھائی 1947 سے دیا جا رہا ہے, ابھی بھی دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا. میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں, میں ان کو کہتا ہوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, صحیح ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ اگر یہ پارٹی وہ پارٹی کوئی بھی آ گیا, یہ جو اتنی پارٹیز ہیں یہ آ گئے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. تو نہیں ہاتھ اٹھاتے. بے شک اس کو ووٹ بھی دینا چاہتے ہیں, ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ نہیں بدلے گی, ہمیں معلوم ہے اندر سے. کیوں؟ کیونکہ ان کی پارٹیسپیشن ہی نہیں ہے, وہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے, ان کا اسٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے. تو اس لیے انڈیا میں ریسنٹلی ایک عام آدمی پارٹی بنی ہے, اس نے دلی میں حکومت لے لی ہے اور 200 یونٹ پہلے فری کیے تھے, 300 یونٹ فری کر دیے ہیں تمام دہلی آئٹس کے لیے, دہلی آئٹس جن کو کہتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے ہیلتھ فری کر دی ہے, ایجوکیشن وہ فری کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اب وہ پنجاب میں بھی جیت گئے ہیں اور اب وہ اور صوبوں کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان میں یہ پروسیس کیوں نہیں ہو رہا؟ اور پاکستان تو بہت چھوٹا ہے, عام لوگ کیوں آرگنائز نہیں ہو رہے پولیٹیکلی؟ اور آپ کی تو نجات ہی اسی میں چھپی ہوئی ہے, اور تو آپ کی نجات ہے ہی نہیں. آپ جن لوگوں سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ دیں, وہ لوگ بنے ہی ایسے ہیں کہ وہ آپ سے چھین کے بنے ہیں, وہ آپ کو کیوں دیں گے کچھ؟ آپ تو کانٹرڈکشن کے اندر رہ رہے ہیں نا. آپ ایک سردار سے, ایک جاگیردار سے, ایک سرمایہ دار سے, ایک بدماش مافیا سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جب آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے نا تو میرے لیے کچھ کیجیے گا. وہ کیوں کرے گا آپ کے لیے کچھ؟ یہ تو کرونی کیپٹلسٹ ملک ہے, یہاں تو جو آتا ہے وہ لوٹ مار کرتا نکل جاتا ہے, اور اس کے احساسے باہر ہوتے ہیں, یا بچے باہر ہوتے ہیں, احساسے باہر ہوتے ہیں. تو اس لیے میں تو صرف یہی کہوں گا آپ سے, اس ملک کے اندر انوائرمنٹ ہونی چاہیے ٹھیک. ہماری پارٹی ہوتی تو ہم حکومت میں ہوتے, تو ہم انوائرمنٹ کو نمبر 1 ایجنڈے پہ رکھتے, تعلیم علاج نمبر 2 نمبر 3 رکھتے, بلکہ علاج اور تعلیم نمبر 2 نمبر 3 رکھتے, اور اس کے بعد پھر ہم کوئی اور بات کرتے. لیکن یہاں پہ تو ساری پارٹیز جو ہیں جو بھی آتی ہیں وہ ان پہ بات ہی نہیں کرتی. پہلے الیکشن سے پہلے کرتی ہیں, بعد میں نہیں کرتی, کیونکہ وہی سارے بیٹھے ہوتے ہیں. آخری بات سے ختم کروں گا, مطلب اپنی بات اس آخری بات سے ختم کروں گا کہ ایک دفعہ اسد عمر کھڑے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں, تو انہوں نے کہا کہ شوگر کا کرائسس ہو گیا, شوگر انڈسٹری کا, بہت مہنگی ہو گئی شوگر. اس زمانے میں افتخار چودھری ہوتے تو انہوں نے رولنگ دی کہ جی نہیں آپ یہ چینی اتنی کی کریں, لیکن کوئی نہیں کر رہا تھا, کوئی ان کی بات نہیں مان رہا تھا. تو اسد عمر نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا, وہ تھوڑے سے سینسیبل آدمی تھے, انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو ہم آپس میں حل کر سکتے ہیں, کیونکہ سارے چینی کے جتنے کاروباری وہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ فیکٹ ہے. تو یہ سارے مسئلے تو یہ حل کر سکتے ہیں, یہ نہیں کرتے, کیونکہ یہ ان کے حق میں نہیں جاتے, یہ ان کے خلاف جاتے ہیں. تو پاکستان میں اگر کوئی پارٹی ایسی بنے گی تو ہی کچھ ہوگا, ادروائز ہم ایسے لوگوں کے لیے تالیاں بجاتے رہیں گے, ان کے لیے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں گے. ادھر پتہ نہیں کیا کیا نام بنا دیے, اب تو مجھے افسوس ہوتا ہے اس کو. وہ ایک نام ہے تھیا جس کے آخر میں آتا ہے, ایک ہے وہ کوئی جیالہ ہے, ایک جو پٹواری ہے, وہ تینوں آپس میں لڑ رہے ہیں. تینوں کا کوئی سٹیک نہیں ہے, تینوں کو کوئی پارٹی منہ نہیں لگا سکتی اگر وہ چلے جائیں پولیٹیکل ممبرشپ لے کے, اور وہ ان کے لیے لڑ رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, اور آخرکار ان کو سڑکوں پہ بھی لا کے لڑایا جاتا ہے, اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اور وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چلا رہے ہیں. او بھائی, جس دن عوام پالیٹکس میں آتی ہے, پولیٹیکل پارٹی عوام پہ بنتی ہے, کوئی ادارہ کچھ نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کوئی کر سکتا, کیونکہ وہ منظم ہوتے ہیں, وہ پارٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور اگر آپ ان پارٹی میں جائیں گے تو آپ وہ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آپ کو منظم ہی نہیں کریں گے. کیونکہ اگر وہ آپ کو منظم کریں گے تو کیا ہوگا, وہ آپ کو منظم کریں گے, لیڈر آپ بن جائیں گے. وہ پاگل ہیں آپ کو منظم کریں گے, وہ تو کریں گے نہیں منظم. تو اس لیے ان کی بھی لاٹری لگی ہوئی ہے, دوسری طرف بھی لاٹری لگی ہوئی ہے, آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپ کو آپس میں لڑا رہے ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے, وینیزویلا کا جو صدر تھا ہیوگو شاویز, اس کو پکڑ لیا, اس کو جیل میں کر دیا, اندر ہو گیا. وہ امریکہ کی انٹرونشن تھی, آرمی نے کیا. یہ آپ کو پتا کیا ہوا, وہ اس کو جیل میں بند کیا
اور لوگوں کو پتہ چلا اور لوگ باہر نکل آئے. 10,000 15,000 20,000 نہیں, لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک میں, اور اس کی پاپولیشن بہت تھوڑی ہے, پاکستان کی تو 24 کروڑ ہے. لاکھوں کی تعداد میں باہر نکل آئے, سیدھا مارچ کیا جیل کی طرف, جیل توڑا, اس کو نکالا, لا کے دوبارہ بٹھا دیا پریزیڈنٹ کے طور پہ. کس نے نکالا تھا؟ آرمی نے. اس کی کس کے تھرو نکالا تھا؟ امریکہ کے, جو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. لیکن جب عوام نکل آئی باہر, لیکن انہوں نے کس کو بچایا؟ وہ بندہ کون تھا؟ وہ بائیں بازو کا آدمی تھا, عام آدمی تھا, عام پارٹی تھی اس کی, عام لوگ منظم تھے اس میں, وہ اس کو ہلا نہیں سکے. تو آپ کے ملک میں اگر کوئی یہ مسئلہ بھی حل کرے گا تو ایک ایسی پارٹی حل کرے گی, اور کوئی نہیں حل کر سکتا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا اسد صاحب, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. مجھے پتہ ہے میں نے جو کچھ بھی کہا ہے, نہ اسد صاحب اور نہ طارق صاحب, ان کو انڈورس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کی مرضی تھی کہ میں یہ نہ بولتا تو میری غلطی ہے, میری کوتاہی ہے. ان کے اوپر کوئی چیز نہیں آ سکتی, کیونکہ انہوں نے مجھے اسٹرکٹلی کہا تھا کہ آپ نے انوائرمنٹ پہ بات کرنی ہے. اب ان کو نہیں معلوم تھا کہ انوائرمنٹ کون سی ہے. تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ ہیئر فار سو لانگ. آئی لو یو آل. اور اگر آخر میں ایک چھوٹی پولیٹیکل بات کرنے دیں, آپ جب بھی آپ کا دل کرے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے تو برابری پارٹی کو جوائن کریں. شکریہ. تھینک یو ویری مچ.